مجھے اگر وزیر اعلیٰ بنایا میرے پر کوئی احسان نہیں. ہم نے محنت کی, ہم نے 99 سیٹوں میں 35 سیٹیں جیتی. 10 آزاد لوگوں کو جو میرے دوست لے کر آیا, شیرپاؤ کو شامل کیا, جماعت اسلامی کو ساتھ لیا, تب جا کے حکومت بنی. اگر میں نہ ہوتا 2013 میں عمران خان حکومت نہیں بنا سکتا تھا. اس نے مجھے استعمال کیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ حکومت اور کوئی نہیں بنا سکتا. وہ نہیں چاہتا کہ پارٹی میں کوئی لیڈر بن جائے, کہ پارٹی میں کسی کو عزت ملے, کسی کا نام نہ ہو, کیونکہ اپنے سے آگے اس کو کچھ نظر نہیں آتا. پھر میرے ساتھ وعدہ کیا اور کھڑے ہو کر وعدہ کیا. 2 دفعہ میں نے وعدہ دیا کہ تمہیں انٹیریئر منسٹر بناتا ہوں. وعدے سے پھر گیا. پھر مجھے کہتے تمہیں صدر پاکستان بناتا ہوں. میں نے کہا صوبے سے نکال دیا, اب سیاست سے نکالو گے, یہ تمنا پوری نہیں ہوگی. میں سیاست میں رہوں گا کچھ بھی نہ ہو. میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے, اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, اور آپ کے جو ارادے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہونے دوں گا. اور جو باتیں میں کرتا ہوں حقیقت ہے. میں سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز کو چیلنج کرتا ہوں, جو میرے پاس راز ہیں, جتنے میری معلومات ہیں, جتنا نزدیک میں اس کے تھا, وہ کوئی بھی نہیں تھا. وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا تھا. یہ جتنے پھرتے ہیں, شاہ محمود ہو, اسد عمر ہو, یہ ہمارا عمر ایوب ہو, ان کو تو عزت ہی نہیں دی. ان کی حیثیت ٹکے کی نہیں تھی. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا. وہ سیاستدان سے نفرت کرتا ہے. وہ اپنے سے آگے اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ غرور انشاءاللہ ڈوب تو گیا اور لے کے ڈوبے گا. جہاں یہ پھنس گیا ہے وہاں سے نکلنا آسان نہیں, کیونکہ ہم تو پاکستان کے لیے نکلے ہیں. ہم تو پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہیں. ہم تو نیا پاکستان بنا رہے تھے. ہم تو یہاں ترقی لا رہے تھے. ہم بے روزگاری ختم کرنے آئے تھے. ہم مہنگائی کم کرنے آئے تھے. تو ہم نے کیا کیا؟ کون سے کارخانے لگے؟ کون سی خوشحالی آئی؟ کون سا ڈالر آیا؟ کون سی مہنگائی کم کی؟ وہی گٹا پٹ, وہی پرانا سلسلہ. قرضے ہم بھی لیتے رہے, قرضے یہ بھی لیتے رہے. تو اس ملک کے لیے کیا کیا؟ وہ انسان, اس کو پرواہ نہیں تھی کہ ہم نے کیا وعدے کیے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کا پکا ہو, جو وعدہ کرے جان چلی جائے لیکن اس کو پورا کرنا ہے. یہ کر کے دکھائیں گے کہ یہ عوام جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھی, یہ ہمارے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہوئے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے, 2010 میں ان سب کو ہم نے شامل کرایا. آپ کی اسمبلی میں جتنے ایم این ایز ایم پی ایز تھے اس میں 60% تحریک انصاف میں لے کر آیا ہوں, اور ان سب کو ساتھ لے کر تحریک انصاف سے باہر جا رہا ہوں. یہ ملک ان لٹیروں کے لیے چھوڑ دیں. ہم آرام سے سو سکتے تھے, آرام سے گھر میں بیٹھ سکتے تھے, گھر میں ہمیں اپنی عزت ہے, لیکن ہم نے سوچا کہ یہ لٹیرے آتے رہیں گے, ہمیں لوٹتے رہیں گے. میں نے وزارت چھوڑی کہ عمران خان لیڈر آیا, نیا پاکستان بننے جا رہا ہے, کہ میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں. وزارت کوئی چیز نہیں. تو ہم آج سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں خواب کیوں دکھایا, یہ لوگوں کو ہپنوٹائز کیوں کر دیا, یہ جھوٹ بول بول کے لوگوں کا دماغ کیوں خراب کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس عمران خان ہے اور کچھ نہیں. جناب علی میرے سے نزدیک, میرے سے بااعتماد اس کا کوئی نہیں تھا, اس کا دوست کوئی نہیں تھا. وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا, اپنی بات منواتا ہے, ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے. تو ہم ڈکٹیٹر کو نہیں مانتے, ہم پاکستان کے ہمدردوں کو مانتے ہیں. تو کیا ہم جمہوری لوگ جو جمہوریت کو پسند کرتے ہیں, کیا ہم افواج پاکستان کی جنگ کر لیں؟ ہم اس لیے تو نہیں آئے تھے. ہم تو پاکستان بنانے آئے تھے, ہم تو پاکستان توڑنے کے لیے نہیں آئے. وہ بیوروکریٹس پر, وہ امیر لوگوں پر, جس کے پاس پیسہ ہو اس کی عزت اس کے سامنے ہے.
جو اس کے اوپر پیسے خرچ کرے, ہیلی کاپٹر دے, کروڑوں روپے لگائے, وہ ان کا ہمدرد ہے, وہ سرکاری لوگوں کا ہمدرد ہے. کیونکہ جس کی سوچ اپنی نہیں ہوتی, جس کا دماغ اپنا نہیں ہوتا, جس کے پاس پالیسیز نہیں ہوتی, وہ سرکاری لوگوں پر توجہ دیتا ہے, ان کی باتیں سنتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پالیسی ہم نے دینی ہے, فیصلہ ہم نے کرنا ہے, اور یہ سرکاری نوکر یہ عمل کر کے دکھائیں گے. یہ جو پارٹیاں کل پھر آئیں گی, ان سے ذرا سوال تو کرو کہ 75 سال میں تمہاری خدمات کیا ہیں, 75 سال میں اس ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے. ایوب خان کے دور تک یہ ملک ترقی کر رہا تھا, کارخانے لگ رہے تھے, خوشحالی تھی. تم مداریوں نے کیا کر کے دکھایا؟ تمہاری وجہ سے یہ ملک تباہی کی طرف چلا گیا. تو ان بے شرم لوگ پھر آئیں گے, پھر وہی جھوٹے وعدے کریں گے. 3 دفعہ حکومتیں کر چکے, مزے لوٹ چکے, اور پھر آئیں گے اور آپ ان کے لیے تالیاں بجائیں گے. ان سب لیڈرز کو میں شیشے کی طرح جانتا ہوں. میں قرآن لاؤ میں ہاتھ رکھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی آپ لوگوں کا ہمدرد نہیں ہے, یہ اپنے ذات کا ہمدرد ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو لیڈران ہیں یہ اپنے لیے ہیں, اپنی آپ کے لیے نہیں. اگر یہ آپ کے ہوتے تو ہم قرضے لیتے, ہمارے پہ مہنگائی آتی, ہم بے روزگار ہوتے, ہم دنیا کے مقابلے میں آگے چلے جاتے, ہمیں پیچھے لے جایا گیا. لیکن اب آپ کی طاقت سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے, اور ان کا کالا منہ سب کو دکھائیں گے کہ یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہے, اور یہ حقیقت ہے. اور آپ کو پتہ بھی, اور ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے, ان کا خاندان کا پچھلا حساب کیا تھا اور اب کیا ہے. جو گاڑی سائیکل نہیں لے سکتے تھے ارب پتی بن گیا. بے ایمان لیڈر کبھی بھی ملک میں خوشحالی نہیں لا سکتا. آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں, جو ملک تباہ تھے اللہ نے ان کو ایماندار لیڈر دیا, وہ ملک ترقی پہ چلا گیا. آپ دنیا کا نقشہ اٹھائیں, اپنے بچوں کو کہیں گوگل پہ جائیں, کسی ملک پہ ہاتھ رکھیں جو ترقی کر رہا ہے, پھر بچوں سے پوچھیں کہ یہ کون سے سال میں ترقی شروع, صاف نظر آئے گا کہ ایماندار لیڈر آیا اور وہ ملک ترقی کر گیا. اور جس ملک میں بے ایمان لوگ ہوں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ جس ملک میں ایماندار لیڈر آیا وہ ملک ترقی کر گیا, چاہے وہ چین ہے, چاہے وہ ترکی ہے, چاہے وہ ملیشیا ہے, چاہے وہ کوریا ہے. یہ سارے ملک ہم سے پیچھے تھے, لیکن ہم آج غلام بن چکے ہیں, ہم قرضوں کے غلام بن چکے ہیں, قرضدار بن کے ہم باتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس ملک پہ اللہ رحم کرے گا, کوئی ایماندار لیڈر آئے گا اور یہ ملک ترقی کرے گا. یہ جو نظام بنا ہے بلدیات کا, اس سسٹم کے میں سخت خلاف تھا. یہ عمران خان کے کہنے پر ایک ایسا نظام بنا جو قابل قبول نہیں ہے. میں جب وزیر اعلیٰ تھا, سال میں 10-15 ارب روپے میں بلدیاتی نمائندوں کو دیتا تھا. اس وقت ڈسٹرکٹ ممبرز اور ناظم ہوتا تھا, تحصیل ممبر اور ناظم ہوتے تھے, اور ولیج کونسل. یہاں پر 3.5 سال میں محمود خان کا ہاتھ روکا گیا کہ ان کو اختیار مت دو کیونکہ یہ مست ہو جائیں گے, ان کو فنڈ مت دو کیونکہ ان کا نام بن جائے گا. میں نے عمران خان سے کئی دفعہ بحث کی. میں نے کہا کہ آپ اور صوبوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ بلدیات نظام ایسا ہے کہ بھی آپ نے اپنے گریبان میں دیکھا ہے کہ ہمارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے, لیکن کوئی شرمندگی نہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ترقی ہو. عمران خان ہمیں کہتا تھا کہ لوگ سڑکوں پر, سکولوں پر, بجلی پر ووٹ لوگ نہیں دیتے, اور پھر مثال امریکہ اور یورپ کا دیتے تھے کہ دیکھو وہاں تو کوئی نہیں مانگتا. میں نے کہا اب کل کریں سر, ہمیں یورپ اور امریکہ بنا دیں,
ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں، ہمیں وہی بنا دو، ہمیں امریکہ بنا دو، ہمیں یورپ کی طرح سارے سہولتیں دے دو، جہاں سڑکیں ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، انصاف ہے، اب ہمیں بنا کے دے دو۔ ہم کیوں مانگیں؟ ہم پاگل ہیں؟ ہم آپ سے کوئی نقد پیسے تو نہیں لیتے، ہم تو اسکیمیں مانگتے ہیں۔ تو اس کے دماغ میں یہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ